السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سجدے کی کیفیت طریقہ بتایا جائے گا۔ سجدہ یہ نماز کی روح ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے، اور یہی سجدہ نماز کی وہ حالت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے بالکل الٹا بتلایا جاتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کو چھوڑ کر عورتوں کو سجدے کا وہ طریقہ بتلایا جاتا ہے جو بالکل پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا الٹا ہوتا ہے۔ تو آج کا درس آپ سب لوگ غور سے سنیں، اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہوگی، مجھے امید ہے آپ سب کو یہ بات پتہ ہوگی جو بات بتائی جا رہی ہے، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت آپ لوگ ان باتوں کو سنیں، اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو عملی طور پر کر کے بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور عورتوں کو غلط طریقہ کیا بتایا جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ اپنے بازوؤں کو، اس حصے کو آپ اپنے بغل سے الگ رکھیں گے، ایسے چپکا کے نہیں رکھیں گے، الگ رہے گا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا یہ پیٹ آپ کی دونوں رانوں سے الگ رہے گا، ملا ہوا نہیں رہے گا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا گھٹنوں کا یہ اندرونی حصہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے۔ آپ کی جسامت کے اعتبار سے اس کو آپ دور رکھیں، الگ الگ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں پیر کھڑا کر کے رکھیں، ایسے بچھا کر نہیں رکھیں بلکہ ایسے کھڑا کر کے رکھیں۔ ابھی میں عملی طور پر انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اور سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں پیر ملانا ہے۔ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، ان سب اوقات میں آپ کا پیر الگ الگ رہے گا آپ کے جسم کے اعتبار سے، لیکن سجدے کی حالت وہ ہے کہ دونوں پیر کو سمیٹ دینا ہے اور ایک دوسرے سے ملا دینا ہے، الگ الگ نہیں رکھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ دونوں پیر کی انگلیوں کو کھڑا کر کے رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ ایک دو انگلی جتنا ہو سکے وہ قبلے کی طرف جتنا مڑ سکے اتنا موڑ لیں، اس میں بہت زیادہ زور نہ دیں کہ آپ کو سجدے کی حالت میں تشویش ہونے لگے، دقت ہونے لگے۔ سجدے کی حالت میں آپ کی یہ دونوں ہاتھ جس طرح سے رفع الیدین کے وقت کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھا سکتے ہیں، ایسے ہی سجدے کی حالت میں بھی آپ کی یہ دونوں ہاتھ یا تو کندھوں کے برابر ہوں یا تو کانوں کے برابر ہوں۔ سجدے کی حالت میں آپ کی ہاتھوں کی یہ انگلیاں ایسے پھیلی ہوئی نہ ہوں بلکہ ملی ہوئی، جیسے میں ابھی ملا کے رکھا ہوں ایسے پھیلا کے نہیں رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے سجدے کی حالت میں آپ ان پنجے کو پوری طرح سے ایسے کھول کے رکھیں گے، ایسے موڑیں گے نہیں، مٹھی بند نہیں کریں گے، اس طرح موڑیں گے بھی نہیں، بلکہ پورا پنجہ اپنا کھول کے رکھیں اور زمین پر پورا پنجہ اپنا بچھا کے رکھیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کی یہ انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ وہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں بازوؤں کو ایسے پھیلا دیتے ہیں۔ جب ایسے پھیلائیں گے تو آپ کی یہ انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہو پائیں گی، ایک ادھر کا رخ ہو جائے گا، ایک ادھر کا رخ ہو جائے گا، ٹیڑھی ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہیں پھیلائیں گے بلکہ اس سے اور اس سے الگ کر دیں گے، اس حد تک کہ دونوں الگ ہو جائیں بس،
تو آپ کی یہ انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں گی۔ سجدہ جسم کے 7 اعضاء پر ضروری ہے، سجدے کا یہ رکن ہے۔ یہ 7 اعضاء سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکنے چاہیے، ورنہ آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک چہرہ، اور چہرے میں پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا جس کی ناک نہ بھیڑے زمین پر پیشانی کے جیسے، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو چہرے میں یہ دونوں چیز شامل ہیں، یہ ایک 2 پنجہ اور دونوں یہ گھٹنے اور دونوں پیروں کے پنجے، تو اس طرح سے یہ کل 7 اعضاء ہو گئے۔ ان 7 کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پیشانی بھڑ جائے گی، ناک نہیں بھڑے گی۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ غلطی کریں گے کہ وہ پیروں کے پنجوں کو اٹھا کے رکھیں گے، یہ غلط طریقہ، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب میں عملی طور پر اس کو بتلاتا ہوں، آپ لوگ اسے دیکھیے۔ سجدہ جب آپ کریں گے تو اس کی کیفیت، یہ انگلیاں دیکھیے کس طرح سے سیدھی ہیں۔ میں تو ابھی قبلہ رخ نہیں ہوں، لیکن سکھانے کے لیے ایسا ہے، تو آپ اس کو سیدھی کریں گے اور ان انگلیوں کو ایسے موڑیں گے نہیں، پنجے کو ایسے موڑیں گے نہیں، اور ان انگلیوں کو ایسے پھیلائیں گے بھی نہیں، بلکہ سمیٹ کر رکھیں گے، پنجہ کھلا رکھیں گے، قبلے کی طرف ہوگا۔ اور سجدے کی حالت میں آپ کا یہ پیشانی اور ناک دونوں بھیڑے، یہ بازو اس طرح سے پھیلے ہوئے نہ ہو، تب آپ کی یہ انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہو پائیں گی، یہ سمٹے ہوئے ہوں اس طرح سے۔ اور آپ کا یہ والا حصہ اس سے ملا ہوا ایسے نہ ہو، بلکہ یہ بھی الگ ہو۔ یہ آپ کا پیٹ اس سے ملا ہوا ایسے نہ ہو، یہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ران اس پنڈلی سے ملی ہوئی نہ ہو، بلکہ ران کو سیدھی کرنا ہے، جس طرح سے ابھی میرے دیکھ رہے ہیں۔ عورتوں کو کیا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ ابھی میں نے کیا بتلایا طریقہ، کہ یہ والا حصہ اس سے الگ ہو، پیٹ اس سے الگ ہو، یہ والا حصہ اس سے الگ ہو، اور ایک بات تو رہ گئی کہ یہ والا حصہ زمین پر ایسے بچھا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بیٹھنے کے جیسا بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آپ لوگ شاید غور کیے ہوں گے کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے آگے والے پیروں کو ایسے آگے طرف موڑ کے ایسے بیٹھتا ہے، ایسے آگے طرف، یہ گھٹنے بیچ کا حصہ جو موڑ ہے یہاں سے موڑ کر، اور یہ والا حصہ زمین پر ایسے بچھا کے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کتے کے بیٹھنے کے جیسا سجدے میں اپنے ہاتھ کو زمین پر نہ ملائے۔ عورتوں کو ہو بہو اس کا الٹا سکھایا جاتا ہے۔ یہ آپ غور کریں، سجدے کی حالت میں کتنی ہی چیزیں بتلائی گئی کہ وہ اپنے پاس والے سے نہ ملیں، یہ الگ ہو، پیٹ اس سے الگ ہو، آپ کی ران اس سے الگ ہو، اور یہ والا حصہ زمین سے الگ ہو، لیکن اس کا پورا پورا الٹا عورتوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کیسے؟ بیٹھی ہے، سجدے میں جانا ہے، بس ایسے سجدہ کرنا، بالکل۔ یہ سجدے کی شکل و صورت کو لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، عورتوں کی نماز کو ایک دم سے ضائع کر دیا ہے۔ اور تعجب یہ کہ ایک یہ پیر، دونوں پنجہ پیروں کا، یہ سجدے کی حالت میں ملا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی الٹا سکھایا جاتا ہے کہ نہ، دونوں کو الگ الگ، بالکل پوری کیفیت کو بگاڑ دیا لوگوں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ اپنے گھروں میں جا کر سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہماری نمازوں کی اصلاح کی توفیق دے، ہماری نمازیں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔